بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بک۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم ان سب سے پرے رہو درویش، یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر حشر کر دوں گا، سرائے کا مالک چلایا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ چند ثانیے بعد جب خدمت گار لڑکوں نے دونوں گاہکوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں جبکہ دوسرے کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں ایک خائف سی خاموشی اتر آئی۔ اپنے اس روب پر متفاخر جو اس نے سب پر طاری کیا تھا، سرائے کے مالک نے ایک ترچھی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز بلند اور سرکش تھی، کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ آور پرندے کی طرح۔ تم نے دیکھا درویش، ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ تشدد میرا عنصر نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کو یہ عنصر ہم عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سو اگلی مرتبہ جب خدا سے بات کرو تو اسے یہ بتا دینا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عاجزی سے ذبح کیے جانے کی منتظر نہیں رہیں گی، وہ بھیڑیوں میں بدل جائیں گی۔ میں نے دروازے کی طرف جاتے کندھے اچکائے۔ تم غلطی پر ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھیڑ تھا جو اب بھیڑیا بن گیا؟ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بھیڑیے بن چکے ہو، لیکن تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ انصاف ہے۔ رکو، میری تم سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری پشت پر سرائے کا مالک چلایا، تم میرے مقروض ہو۔ کھانے اور بستر کے بدلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی۔ میں اس سے بہتر کچھ کروں گا، میں نے مشورہ دیا۔ میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مڑ کر اس کی طرف واپس آیا۔ جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا، پھر بھی میں نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لے لیا اور ہتھیلی سیدھی کی۔ اس نے مجھے پرے نہ دھکیلا۔ میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور انہیں گہرے، چٹکے ہوئے اور غیر ہموار راستے پایا۔ ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ مجھ پر آشکارا ہوئے۔ خاکستری، بھورا اور نیلا، اس قدر ہلکا کہ وہ تقریباً سرمئی تھا۔ اس کی روحانی توانائی کھوکھلی ہو چکی تھی، کنارے ہلکے کمزور تھے، یوں جیسے اس میں بیرونی دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی۔ اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرجھاتے پودے سے زیادہ زندہ نہ تھا۔ اپنی روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی تھی، جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے کچھ دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دھندلا سا، یوں جیسے پردے کے پیچھے، پھر بڑھتی ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ ہلکے بھورے بالوں والی ایک لڑکی، گودے ہوئے سیاہ نقش والے اریاں پیر اور اس کے شانوں پر پھیلی کشیدہ کاری والی سرخ شال۔ تم نے اپنی محبوب کو کھو دیا ہے، میں نے کہا اور اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی۔ اس کی دودھ سے بھری چھاتیاں اور اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا جیسے پھٹ جائے گا۔ وہ آگ میں گھرے جھونپڑے میں پھنسی ہے۔ گھر کے گرد جنگجو ہیں، نقرئی زردوزی زین والے گھوڑوں پر سوار، سوکھے چارے اور انسانی گوشت کے جلنے کی بو، منگول گھڑ سوار۔ ان کی چپٹی اور پھیلی ہوئی ناکیں، موٹی اور اندر کو گھسی گردنیں اور پتھروں جیسے سخت دل، چنگیز خان کی طاقتور فوج۔ تم نے اپنے دو پیاروں کو کھویا ہے۔ میں نے اپنی تصحیح کی۔ تمہاری بیوی تمہارے بچے سے حاملہ تھی۔ اس کی تنی بھویں سیدھی ہو گئیں، اس کی آنکھیں اپنے چمڑے کے جوتوں پر جم گئیں اور اس کے ہونٹ سختی سے بھنچ گئے۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر کسی پڑھنے کے ناقابل نقشے جیسی لکیریں پڑ گئیں۔ اچانک وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا۔ مجھے ادراک ہے کہ تمہیں اس سے کوئی دلاسا نہ ملے گا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کی جان آگ کے دھوئیں نے نہیں لی تھی۔ اس کے سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آ گرا تھا۔ وہ فوراً ہی مر گئی تھی، بغیر کسی تکلیف کے۔ تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اسے ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی تھی۔ سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا، اپنی بمیں اچکا لیں۔ اس کا لہجہ یہ پوچھتے چڑچڑا سا ہو گیا، تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے سوال نظر انداز کر دیا۔ تم اس کی مناسب تدفین نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہے ہو۔ تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں رینگ کر اس گڑھے سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی، لیکن تمہارا دماغ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہیں، ابدیت میں سفر کرتے، روشنی کے کسی دھبے کی طرح آزاد۔
میں نے پھر ہر لفظ کو ناپتے تولتے مزید کہا، تم دوبارہ بھیڑ بن سکتے ہو کیونکہ وہ ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پرے کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برتن کو چھو لیا ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش، وہ بولا، میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا، لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا، میں تمہاری صورت دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب آپ سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے تھے، آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے۔ ایلا، نارتھمپٹن، 18 مئی 2008۔ ڈیوڈ اور جینٹ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بعد تناؤ سے پریشان ایلا اس قدر تھک چکی تھی کہ اسے تھوڑی دیر کو دلکش کفر کا مطالعہ ترک کرنا پڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی ابلتے برتن کا ڈھکن اچانک اٹھا دیا گیا ہو، جس سے پرانے تنازع اور نئی ناراضگیاں بھاپ کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ ڈھکن اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھی، اور ایسا اس نے اسکاٹ کا نمبر ملا کر اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے سے منع کر کے کیا تھا۔ اپنی آنے والی زندگی میں اسے فون پر کی گئی اس گفتگو کے دوران اپنی کہی گئی ہر بات پر گہرا تعصب ہوتا، لیکن مئی کے اس روز اسے خود پر اور اپنے پیروں تلے زمین پر اس قدر یقین اور بھروسہ تھا کہ وہ اس دخل در معقولات کے سنگین نتائج کا اندازہ تک نہ کر سکی۔ ہیلو اسکاٹ، میں جینٹ کی موم ایلا ہوں، اس نے خوش مزاج نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے یوں کہا جیسے اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے فون پر بات کرنا اس کا معمول تھا۔ کیا تم مجھ سے ذرا دیر بات کر سکتے ہو؟ مسز رابنسٹائن، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حیران مگر ہمیشہ سے زیادہ تمیزدار اسکاٹ ہکلا کر بولا، اور اتنے ہی مہذب لہجے میں ایلا نے اسے بتایا کہ اگرچہ وہ ذاتی طور پر اس کے خلاف نہ تھی مگر وہ اس کی بیٹی سے شادی کے لیے بے حد نوعمر اور نا تجربہ کار تھا۔ اب جیسا کہ اس فون کال پر وہ پریشان ہوتا، ایلا نے مزید کہا کہ کسی روز مستقبل قریب میں وہ اس کی بات سمجھ جائے گا اور اسے بروقت متنبع کرنے پر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ تب تک اس نے اسے برائے مہربانی شادی کا موضوع ترک کرنے اور فون پر کی گئی اس گفتگو کو خود تک محدود رکھنے کا کہا۔ ایک بوجھل کثیف خاموشی تھی۔ مسز رابنسٹائن، میرا نہیں خیال کہ آپ بات کو سمجھتی ہیں۔ جب بالآخر اسکاٹ کچھ کہنے کے قابل ہوا تو بولا، جینٹ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہی بات، لوگ اس قدر احمق کیسے ہو سکتے ہیں کہ توقع کریں کہ محبت ان کے لیے ہر دروازہ کھول دے گی، ہر مشکل آسان کر دے گی۔ وہ محبت کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ جادو کی چھڑی ہو جو اپنے معجزانہ لمس سے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی۔ لیکن ایلا نے یہ سب نہ کہا، اس کے بجائے وہ بولی، میں سمجھتی ہوں کہ تم کیا محسوس کرتے ہو، میرا یقین کرو میں جانتی ہوں، لیکن تم بے حد نوعمر اور زندگی طویل ہے، کون جانتا ہے کل تم کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ مسز رابنسٹائن، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہی اصول پھر سب کے لیے ہے، بشمول آپ کے؟ کون جانتا ہے کل آپ بھی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہیں۔ ایلا بے ساختہ ہنس پڑی، اپنے ارادے سے اونچی آواز میں، اور دیر تک ہنستی رہی۔ میں شادی شدہ عورت ہوں، میں زندگی بھر کے لیے انتخاب کر چکی ہوں، اسی طرح میرا شوہر بھی، اور یہی میرا نقطہ ہے۔ شادی ایک سنجیدہ فیصلہ ہے جس پر بے حد احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہ کروں جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ کسی غیر قطعی مستقبل میں کسی نامعلوم دوسری لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں؟ اسکاٹ نے جواب طلب کیا۔ گفتگو یہاں سے آگے مایوسی اور نا امیدی کی طرف مائل ہو گئی۔ جب آخرکار ایلا نے فون رکھا تو وہ کچن میں چلی گئی اور وہی کیا جو وہ ہمیشہ جذباتی طور پر مضطرب ہو کر کیا کرتی تھی، وہ کھانا پکانے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد اسے اپنے شوہر کی فون کال موصول ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اسکاٹ کو فون کر کے اسے ہماری بیٹی سے شادی سے منع کیا ہے۔ کہہ دو کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ ایلا نے گہری سانس بھری۔ واہ، لفظ کتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ ہنی، مجھے وضاحت تو کرنے دو۔ لیکن ڈیوڈ نے بے چینی سے اس کی بات کاٹ دی۔ وضاحت کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، تم نے جو کیا غلط کیا۔ اسکاٹ نے جینٹ کو بتا دیا، اور اب وہ بہت پریشان ہے۔ وہ چند روز اپنے دوستوں کے پاس ٹھہرے گی۔ وہ ابھی تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ ذرا دیر کو رکا، اور میں اسے الزام نہیں دیتا۔ اس شام صرف جینٹ ہی نہیں تھی جو گھر واپس نہ آئی۔ ڈیوڈ نے ایلا کو ایک ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اطلاع دی کہ اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ ایمرجنسی کس نوعیت کی تھی اس کی کوئی وضاحت اس نے نہ کی تھی۔ ایسا کرنا اس کی عادت نہ تھی، ان کی شادی میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسری عورت سے فلرٹ کر سکتا تھا،
ان سے قربت رکھ سکتا تھا اور اپنا پیسہ ان پر لٹا سکتا تھا، یہ سب وہ جانتی تھی، مگر ہر شام وہ گھر آ کر میز پر اپنی جگہ ضرور سنبھالتا تھا۔ ان کے درمیان دراڑ کس قدر بھی گہری ہوتی، وہ ہمیشہ کھانا پکاتی اور جو کچھ بھی وہ اس کی پلیٹ میں ڈال دیتی وہ ہمیشہ خوشی سے اور شکر گزاری سے کھاتا۔ ہر ڈنر کے آخر میں ڈیوڈ اس کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولتا، ایک پرخلوص شکریہ جسے وہ ہمیشہ اس کی بے وفائیوں پر ایک ڈھکی چھپی معذرت کے طور پر لیتی۔ اس نے ڈیوڈ کو معاف کر دیا، وہ ہمیشہ معاف کر دیتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اس کے شوہر نے اس قدر اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا تھا اور ایلا نے اس تبدیلی پر خود کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن پھر احساس جرم ایلا رابنسٹائن کا دوسرا نام تھا۔ جب ایلا اپنے جڑواں بچوں کے ہمراہ میز پر بیٹھی تو اس کا احساس جرم پژمردگی میں بدل گیا۔ اس نے ایوی کی پیزا آرڈر کرنے کی التجا اور اورلی کی کچھ بھی نہ کھانے کی کوشش کا مقابلہ کیا اور انہیں سبز مٹر والے جنگلی چاول، زینیا اور رائی والے بھنے ہوئے بیف کو کھانے پر مجبور کیا، اور اگرچہ بظاہر وہ وہی فکر مند سی ماں تھی، اسے اپنے اندر مایوسی کی ایک لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اپنے منہ میں بائل جیسا تلخ ایک تیز ذائقہ۔ ڈنر ختم ہونے کے بعد ایلا اپنے ارد گرد موجود سکوت کو بوجھل اور پریشان کن محسوس کرتے ہوئے کچن کی میز پر اکیلی بیٹھی رہی۔ اچانک گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ، وہ کھانا جو اس نے پکایا تھا، وہ اسے نہ صرف بے کیف اور بیزار کن بلکہ ایسا لگنے لگا جس کی جگہ آسانی سے لی جا سکتی تھی۔ اسے اپنے لیے افسوس و ترحم محسوس ہوا۔ قابل ترس بات یہ تھی کہ تقریباً 40 برس کی عمر میں بھی وہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کر پائی تھی۔ اس کے پاس دینے کو بہت محبت تھی، لیکن پھر بھی کوئی اس کا متقاضی نہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔